خلاصے کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستو، یہ اس قدر عظیم آیت ہے کہ صحابہ کرام جب اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے تو رونا شروع ہو جاتے تھے، لرزنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ سورہ طور کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 5 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ ہر شخص اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ مسلمان نہ ہوئے تھے، زمانہ کفر میں تھے، بدری قیدیوں کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے مسلمانوں سے مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز مغرب پڑھا رہے تھے اور نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ طور کی تلاوت فرماتے ہوئے جب یہ آیت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل ہلنے لگا، مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ آپ اسلام نہ لائے تھے، فرماتے ہیں اسی خوف سے میں نے کلمہ پڑھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ یہ اتنی عظیم مبارک ہے، آیت ہے کہ جو اسے سنتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیے ہیں اس کی وجہ کیا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھانے کے بعد یہاں پر کیوں یہ بات فرمائی کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، ان لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں اور دنیاوی مزوں کے اندر، رنگتوں کے اندر وہ گم ہیں، انہیں اپنے رب کی رضا کی طرف وہ بڑھتے نہیں، اپنے رب کی رضا کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گشت کر رہے تھے کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں کوئی پریشانی ہو، آپ گشت کیا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، کیونکہ آپ خلیفہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاملات بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے رات کو گزرے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارک سنی تو پوری رات ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر روتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد کئی دنوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے اور لوگ ان کی عیادت کرنے جاتے تھے اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کو بیماری کیا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف صحابہ کرام کے قلب میں تھا۔ تو آج ہمیں یہ چاہیے، ہم تو اس دور کے ہیں، فتنے کے دور کے ہیں، کہ ہم ان آیت مبارکہ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز کا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے معراج کا واقعہ جو ہے اس کی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، کیونکہ جو گزشتہ نشست ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں 15ویں پارے میں ہم نے پورے معراج کا واقعے کا نقشہ بیان کیا تھا، سماعت کیا تھا،
لیکن اس صورت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت کو بیان کر رہا ہے. فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، وہ کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ قربت حاصل ہوئی معراج کی رات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا. اور یہ بھی یہاں پر سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا فرمایا اور اس قرب میں بے پناہ زیادتی فرمائی. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے قریب ہوا اور بہت زیادہ قریب ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور بلند رتبہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربت کی کتنی انتہا عطا فرمائی. اور اگلی آیت میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. کیسا خوبصورت کلام ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. یہ محبوب جانے اور محب جانے، یہ ایک ایسی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسی بات اپنے محبوب سے کی ہے جو میرا محبوب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اتنا قرب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور یہ جو وحی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ بلا واسطہ تھی، قربت کے ساتھ تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں فرما رہا ہے، اسرار کی باتیں فرما رہا ہے. اور روایت میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور نہ آنکھ جھپکی نہ دل گھبرایا، اللہ نہ بے ہوشی طاری ہوئی. جبکہ دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. فرمایا یا باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور مقام کو بیان فرما رہا ہے کہ اے امتیوں کہ تمہیں وہ حبیب عطا کیا ہے جو سب سے زیادہ ہمارا خاص ہے. یہ وہ حبیب ہے کہ پچھلی امتوں کے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. یہ وہ نبی مبارک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجنے سے پہلے اس سے وعدہ لیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے. یعنی اتنے عظیم نبی کی امت ہوتے ہوئے آج ہم دین سے غافل ہیں. تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا کہ جن کی امتی بننے کے لیے پچھلے انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر کے آپ کے امتیوں کو یہ سبق دیا ہے کہ خدا را رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو. کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. اس کے سوا سب شفاعت کی لائن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے.
تو فرشتے آ کر خبر کریں گے یا رسول اللہ یہ جو پیچھے کھڑا ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد اس نے کیا کیا. وہ ساری خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیں گے. پھر مصطفیٰ جان رحمت اسے اپنی لائن سے نکال دیں گے. تو اس وقت کو یاد کیجئے کہ جس وقت ایک امتی کو اس نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہوگی کہ جن کی امتی ہونے کی خواہش پچھلے انبیاء بھی کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کی امت کو جو مقام ملا ہے وہ سماعت کیجئے. ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد میں جمع تھے اور تمام انبیاء کی تعریفات کی جا رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا اے میرے صحابہ تم تمام انبیاء کرام کی تعریف کر رہے تھے، بالکل صحیح کر رہے تھے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یاد رکھو اگر بروز حشر کو حمد کا جھنڈا ملے گا تو وہ مجھے ملے گا. بروز حشر اگر شفاعت سب سے پہلے کروں گا تو میں کروں گا. بروز حشر جنت کا کنڈا اگر سب سے پہلے کھٹکھٹایا جائے گا تو وہ میرے ہاتھوں سے. جنت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھلے گا وہ میرے لیے، اور میں اپنے فقراء امتیوں کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. اور یاد رکھو اے میرے صحابہ میرے توسل سے سب سے پہلے اگر جنت میں جائے گی تو وہ کوئی اور امت نہیں، میری امت ہوگی. تو یہ شان ہے اس امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے گا، بے پناہ نوازے گا. اور شفاعت کا واقعہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طریقے سے تمام انبیاء کے پاس سے گھومتے گھومتے عوام دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شروع فرمائیں گے. تو کتنے عظیم نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور آج بھی اگر ہم غافل ہو جائیں، آج بھی اگر ہم دنیا کے اندر ملوث ہو جائیں تو ہماری اس سے بڑی لاپرواہی اور کیا ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو بیان کیا ہے کہ یہ اتنی قربت رکھتے ہیں، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو تم سیدھا ہم تک پہنچو گے، تمہیں سیدھا ہمارا دربار ملے گا، ہماری قربت ملے گی، ہماری معرفت ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کا عشق اللہ تعالی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. آگے تو بہت ہی بڑی بات قرآن نے کی ہے، بہت زیادہ اسے دل لگا کر سنیے گا. آج کی انتخاب کی ہوئی آیات میں سے یہ آیت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. یہ رب مخاطب ہے اور عوام الناس سے کہا جا رہا ہے کوئی جو قرآن کی طرف آئے؟ ہے کوئی جو قرآن میں جھانکے؟ ہے کوئی جو قرآن سے سمجھنے والا ہو؟ ہے کوئی جو قرآن سے راستے کو سمجھ کر اختیار کرنے والا ہو؟ اللہ اکبر. علماء کرام نے اس پہ کتابیں لکھ دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت سے مطلب کیا ہے. فرمایا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا، ہے کوئی قرآن کو حفظ کرنے والا، ہے کوئی اس کی نصیحت پر عمل کرنے والا. اور اس کے آسان ہونے کا نتیجہ یہ ہے دوستو کہ جو کوئی شخص اس سے منسلک ہو جاتا ہے، ایک بچہ جو اپنی مادری زبان میں کتاب نہیں پڑھ سکتا، صرف وہ قرآن سے منسلک ہونے پر وہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے. فرمایا یہ نتیجہ ہے قرآن کا، جو اس کا ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے آئینہ بن جاتا ہے، یہ اس کے لیے نقشہ بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے قرآن تمہاری طرف بھیجا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں
کافروں کے حوالے سے بھی لکھا ہے، اس میں فاسقوں کی صفات بھی لکھی ہیں، اس میں منافقوں کی صفات بھی لکھی ہیں، اس میں مومنوں کی صفات بھی لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی صفات کو اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام، تابعین قرآن مجید کو کھول کے خود کو دیکھا کرتے تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آخر تم میں سے کون ایسا ہے جس نے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر لی ہو اور قرآن مجید سے راستہ حاصل کر لیا ہو؟ دوستو غور فرمائیے، اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا شکایت ہوگی؟ علماء کرام نے فرمایا کہ پہلی وجہ یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ شکایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ امتی نہ قرآن پڑھتے تھے نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسرے اس کے وہ لوگ شکار ہیں جو قرآن پڑھتے تھے مگر قرآن کو سمجھتے نہیں تھے۔ فرمایا تیسرے وہ لوگ شکار ہیں جو قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے مگر اس پر غور و تدبر نہیں کرتے تھے۔ فرمایا چوتھے لوگ وہ لوگ اس کا شکار ہیں جو قرآن پاک پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تدبر بھی کرتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، لیکن ان کا عمل نہیں تھا۔ فرمایا یہ چاروں لوگ بروز حشر اللہ کے میدان میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شکایت فرمائیں گے؟ غور کیجئے دوستو، آج تو ہم قرآن کی محفلوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم نے اس مہینے 15 قرآن پڑھے، ہم نے اس مہینے 20 قرآن پڑھے، تو بتائیے بغیر سمجھے جس نے قرآن پڑھے اس نے کیا لذت حاصل کی؟ اسے کس چیز کی لذت حاصل ہوئی جس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں؟ فرمایا آج اصل میں ہمارا غور و فکر کس طرف، ہمارا شعور کس طرف چلا گیا ہے ہم خود نہیں جانتے۔ ہم قرآن مجید پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نیت باندھ کر سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں وہ رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم روزانہ 2 پارے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے رب کیا مخاطب ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے ہمارے حضرت حکیم زہیر احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ پر کہ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رمضان میں ہر سال ان محفلوں کا جو ہے آپ باقاعدہ اہتمام فرماتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ عصر کے بعد روزانہ 1 2 3 آیات روزانہ درس ہوتا ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کا۔ اس میں آپ لوگ شرکت کریں، خدا را اپنے گھروں میں قرآن سمجھنے کے لیے محفلیں سجائیں، تفاسیر کا کام شروع کریں، اس میں پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء کو جمع کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ حضرت نے یہ آغاز فرمایا ہے، 4 پارہ چل رہا ہے الحمدللہ بعد نماز عصر، جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، وہ آخری اشرے فقہ سے ہم نے تبدیل کیا ہے تاکہ ہم مسائل کو سیکھیں۔ اسی طریقے سے نہ ہی مردوں میں، خواتین میں بھی حضرت نے انتظام کروایا ہے جو ہفتے میں 1 دن قرآن مجید کا درس ہوتا ہے جس میں آیات مبارکہ سمجھائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ لہٰذا کس طریقے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کی یہاں پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہر جمعے محفلیں ہوتی ہیں، اس میں سمجھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو اس طرف لانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن آج افسوس فتنے کا دور ایسا ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے 10 قرآن پڑھے لیکن کیا پڑھا یہ نہیں پتا۔ تو یہ کس چیز کا عالم ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس دور میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جبھی تو ہماری نمازوں کا حال بھی یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جی نیت باندھی بھی تھی کہ نہیں، کتنے رکوع کیے ہیں جی، کتنے سجدے کیے ہیں، رکعتیں بھی پوری کی ہیں کہ نہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنا شروع کریں تاکہ غور و تدبر پیدا ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے مطابق
عمل کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے اس کی نصیحت پر عمل کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے والا بنائے۔ قرآن مجید جہاں سمجھایا جاتا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی یاد، اللہ تعالیٰ پل پل ہمیں آخرت کی یاد میں تڑپا دے، تاکہ ہم قرآن و حدیث کے اندر غور کرنا شروع کر دیں۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتوں کو بیان کیا ہے، دنیاوی نعمتوں کو بھی بیان کیا ہے، اخروی نعمتوں کو بھی بیان کیا ہے، اور اخروی عذاب کو بھی بیان کیا ہے۔ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو اسے سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا سورج اور چاند، سب سے پہلے دنیاوی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے ہیں، اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں۔ ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے۔ مختلف میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ آگے فرمایا میٹھے میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر آگے فرمایا وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں میں رہتے ہیں جسے انسان نکالتا ہے۔ آگے فرمایا پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی سب سے بہتر ذریعہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کو بیان کیا۔ آگے اخروی عذاب کے حوالے سے بیان ہوا۔ فرمایا آنکھ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دوبر ہو جائے گا، کیسے انسان اس کو برداشت کرے گا؟ وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی۔ دوستو آج جو دنیا کی آگ ہے، یہ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا۔ آج اگر اس میں ہماری انگلی لگ جائے تو روح کانپ جاتی ہے، اور اس جہنم کی آگ کو انسان کیسے برداشت کرے گا جو اعمال سے خالی ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اس کی ایک چنگاری انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا وہ کھولتا ہوا پانی جو دوزخی کو مجبوراً پینا پڑے گا، کہ جس کے پینے کے بعد اس کی انتڑیوں کو بھی کاٹ دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں بھی کٹ کر راکھ ہو جائیں گی۔ آگے اخروی نعمتوں کے حوالے سے بیان ہوا جنتیوں کے لیے۔ فرمایا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے گنجان، ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات تیار کر رکھے ہیں، ان میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہیں، اور بچھے ہوئے قالین ہیں، دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ مذکورہ باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، متنوع میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی، جو جنتیوں کو یہ سب چیزیں عطا کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی 31 بار اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو آج تو ہم بڑے مزے سے پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی سوچا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکیے، یہ اللہ ہم سے فرما رہا ہے۔ آج جو ہم کھاتے پیتے سوتے اٹھتے رہتے ہیں، رب ہم سے فرما رہے اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی شکر ادا کیا ہے ہمارا؟ یہ جو سب کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنا رکھے ہیں، کھانے پینے کو تمہیں دیا جا رہا ہے، آسمان کے نیچے سکون سے بیٹھے ہو، زمین کے اوپر سکون سے بیٹھے ہو، یہ سب کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیتا رہے گا، اور جہاں تم نے شکر کو کم کیا تو یاد رکھو عذاب ہے ہی ان کے لیے، ان عذاب ربی لشدید، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کے اندر تمہیں مبتلا کر دے گا۔ یہ واضح اعلان قرآن کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تم کتنا شکر کر رہے ہو، کتنا جھکتے ہو ہمارے لیے۔ پھر بیان ہوا قیامت کے حوالے سے، اخروی عذاب کے حوالے سے، تو پوچھا رب العالمین نے کہ بتاؤ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارے دامن میں کون سی نیکی ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے؟ تو بتاؤ کون سی نیکی تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی؟ کس چیز کی وجہ سے تم جہنم سے بچ سکتے ہو اے امتیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوچنے کا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آخری دفعہ پھر خطاب ہوا کہ جو جنت کے میوہ جات ہیں، جنت کی کرسیاں ہیں، نعمتیں ہیں، اس کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نیکی ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے؟ ہماری کون سی رضا تم نے حاصل کر لی ہے جس کے وجہ سے ہم تمہیں جنت دے دیں؟ آج تمہارے پاس کیا ہے جس کے سبب سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بروز حشر جنت کو حاصل کر لو؟ تو یہاں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مبارک ہے آج ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ خصوصاً، کہ اللہ تعالیٰ نے آخری اشرے میں آپ لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ تو اپنی جانوں پر تھوڑا سا ظلم کریں دوستو، اپنی جانوں پر میں کہتا ہوں تھوڑا سا ظلم کریں، اور ان راتوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں، عبادتوں میں لگائیں، خصوصاً جاگنے والی راتوں کو۔ کل بھی گزشتہ رات تھوڑی دیر کے بعد آدھی رات میں اچھے خاصے لوگ سو رہے تھے، خدارا ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، مسجد میں سونے تو نہیں آئے، خاص طور پر بڑی راتوں میں ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بھی گریز کریں، لہٰذا سینے بیٹھے، نمازوں کی ادائیگی میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کو عرض کریں کہ مولا 10 راتوں بعد جب جاؤں تو اتنی طاقت آ چکی ہو کہ نفس و شیطان کو جھگڑ دوں، پھر ساری زندگی گناہوں کی طرف نہ جا سکوں۔ یہ 10 راتیں اس طرح منائیں، اس طرح رب کو راضی کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے